اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پر ہلکے مگر میزان میں بھاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ یعنی رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں عجیب لطائف کے نظارے کروائے ہیں، عجیب طریقے سے استنباط اور اجتہاد کے دروازے کھولے ہیں. سب سے پہلی حدیث جو اپنی کتاب میں لائے ہیں وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تاکہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر دے. اور آخری امتحان ترازو کا ہے، اسی لیے اپنی کتاب کی آخری حدیث ترازو کے متعلق قائم فرمائی، کیونکہ آخری تکلیف وزن کی ہے. وزن کے قائم ہونے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ دو جگہوں میں سے کس جگہ پر دائمی استقرار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تسبیح کو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی زبان پر ہلکے مگر میزان میں بھاری، اس حدیث کو اپنی کتاب کی ایک دم آخری حدیث پہ رکھا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا جسم ہوگا، ان کا وزن ہوگا اور انہیں تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی وزن ہوگا. اعمال کے وزن کا دار و مدار خلوص نیت اور اتباع سنت پر ہے. سنت کے مطابق خلوص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی زیادہ وزنی ہوگا، لیکن خلوص کے بغیر یا سنت کے خلاف کیا ہوا عمل چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو بے وزن ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو بظاہر نیک اعمال کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں پراگندہ غبار کی طرح کر دیں گے. اس حدیث میں دو کلموں کا ہلکا اور وزنی ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ زبان سے ان کا ادا کرنا سہل اور آسان ہے. یہ کلمے بڑی آسانی سے ہر ایک کی زبان پر رواں ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی مشکل حروف نہیں ہیں. اسی طرح دوسری تسبیح و تحمید اور اذکار اور اوراد بھی ہیں، جب انسان کی زبان سے ادا ہوں گے تو ان کا وزن ہوگا، انہیں ترازو میں تولا جائے گا. اس سے مقدار کے بجائے معیار کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کلمات کا خلوص نیت کے ساتھ ورد کریں. اور ان کے بھاری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح نیکی کے مشقت والے اعمال وزن میں بھاری ہوں گے، اسی طرح یہ آسانی سے پڑھے جانے والے کلمات بھی میزان اعمال میں بھاری ہوں گے. اس سے اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مخلص بندوں کے تھوڑے اعمال کے بدلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. بے شک اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.